بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو 4 ایسی گنہگار لڑکیوں کی عبرت ناک کہانی سناؤں گی کہ جسے سننے کے بعد آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدل دے گا، کیونکہ اس نے آج سے پہلے لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کی گنہگار سے گنہگار عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ ایک بار توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ آپ کو راہ راست پر لا دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی خوبصورت گزارنا چاہتی ہیں، اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتی ہیں، جنت میں اپنا اعلی سے اعلیٰ مقام چاہتی ہیں، تو پھر اس واقعے کو ایک بار دل کے کانوں سے ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ واقعہ آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کرے گا، اور جب آپ اپنی زندگی میں توبہ کر لیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے بات کرتی ہوں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا، نہ ہی رکوع ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی قاعدہ ہوتا ہے۔ نہیں جانتی تو میں بتاتی ہوں، وہ ہے نماز جنازہ۔ یہ نماز جس انسان کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ موت کا مزہ چکھ کر اس قدر بے بسی کی حالت میں پڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ یہ ہاتھ بے بس ہو جاتے ہیں، یہ حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پیاری بہنوں، جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے ایک طرف جنت ہوتی ہے اور دوسری طرف جہنم۔ ایک طرف جنت میں لے جانے والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جہنم میں لے جانے والے فرشتے۔ اگر مرنے والا انسان نیکوکار ہوتا ہے، اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی ہے، اس نے زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاری ہوتی ہے، نماز قرآن پڑھنے میں وقف کی ہوتی ہے، تو پیاری بہنوں، اسے موت کے وقت مطلب مرنے کے بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، جنت کی نہریں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسے جنت ہی جنت نظر آتی ہے، اسے اچھے سے اچھا ماحول دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، تو پھر مرنے کے بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اسے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس زبان تو ہوتی ہے مگر وہ بولنے سے قاصر ہوتی ہے، اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ حرکت ہو سکے۔ وہ بولنے کی کوشش تو کرتا ہے۔ اب یہ مردہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہے، انہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے میرے عزیزو، مجھے اس دوزخ سے بچا لو، مجھے ان فرشتوں سے بچا لو جو مجھے جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ خدارا مجھے ان سے بچا لو، میں جہنم میں جاؤں گا، وہاں تو آگ ہی آگ ہے، وہاں مجھے دردناک سزا دی جائے گی، مجھے دردناک عذاب ملے گا، مجھے ان فرشتوں سے بچا لو۔ وہ جو مرنے والا شخص ہوتا ہے وہ رو رو کر، چیخ چیخ کر پکار رہا ہوتا ہے کہ کیا میں تمہارا اپنا خون نہیں ہوں؟ کیا تمہارا کچھ نہیں لگتا جو تم نے مجھے فرشتوں کے حوالے کر دیا؟ اور وہ فرشتے جو مجھے جہنم میں لے کر جائیں گے، خدارا مجھے اس جہنم سے بچا لو، یہاں تو آگ ہی آگ ہے، میں اس آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ میرا تو تھوڑا سا ہاتھ جل جاتا تھا تو فوراً میری جان نکلنے کو آ جاتی تھی، اور آج اتنی زیادہ آگ کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ اور وہ آگ جس کے اندر میرا پورا جسم جلسے گا، میں اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، خدارا مجھے اس آگ سے بچا لو۔ اب وہ اپنی طرف سے چیخنے اور چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس کے پاس پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن جہنم والے فرشتوں سے بچنے کے لیے، جہنم میں لے جانے والے فرشتوں سے دور بھاگنے کے لیے ان میں ہمت نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، آج میرے معاشرے کا ہر ایک شخص، ہر ایک عورت، ہر ایک مرد
یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور بس میں ہوں، مجھ سے بڑا زمانے میں کوئی نہیں، مجھ سے بڑا انسان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، میری طاقت کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، مجھ سے کوئی اعلیٰ درجے والا نہیں، میری ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہے، میری طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، میری قد و قامت سے بڑھ کر کسی کا قد نہیں ہے، میرے نام سے بڑھ کر کسی کا نام نہیں ہے۔ انسان خود پر غرور کرتا ہے، خود پر تکبر کرتا ہے اور تکبر میں آ کر یہ جملے بول رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اے انسان سن، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات بس اتنی ہے۔ کیا تو اپنی اوقات جانتا ہے؟ نہیں نا، تو تیری اوقات یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تھا، جب تو مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا۔ پھر بتا تو غرور کس بات کا کرتا ہے، تو تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے اندر تو اپنا جسم ڈھانپنے کی طاقت نہیں تھی، اور پھر تو میں کرتا ہے، تو میں کس بات کی کرتا ہے؟ پیاری بہنوں، اب یہاں پر میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گی۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدل ڈالے گا۔ یہ واقعہ 4 گنہگار عورتوں کا ہے، 4 لڑکیوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ زندگی گزارنے کے بعد جب وہ مری تو جب وہ قبر میں گئی تو قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا، قبر نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پیاری بہنوں، ایک نوجوان مالک بن دینار کی خدمت میں روتی آنکھوں اور اداس چہرے کے ساتھ حاضر ہوا اور رو کر عرض کرنے لگا کہ اے مالک بن دینار، یا حضرت، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہو بیٹھا ہوں، خدارا مجھے اتنا بتا دے کہ کیا میرے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ تو مالک بن دینار نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان رو کر کہنے لگا کہ مالک بن دینار، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو بیٹھا ہوں، خدارا مجھے اتنا بتا دے کہ کیا مجھے توبہ مل سکتی ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو مالک بن دینار نے فرمایا کہ اے نوجوان، جب کوئی شخص اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ندامت والے آنسو اور اپنا شکستہ دل لے کر حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں پر بخشش کا پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ایک گناہ کو تو کیا، اس کے بڑے سے بڑے، اس کی زندگی میں کیے گئے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے، اس طرح اس کی زندگی سے مٹا دیتا ہے کہ گنہگار شخص جس نے یہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ مطلب جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک و شفاف ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو وہ گنہگار شخص توبہ کرنے کے بعد بالکل اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جب اس شخص کو، اس نوجوان کو تھوڑی سی ڈھارس ملی تو وہ اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگا، وہ اپنی زندگی کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے اپنا واقعہ بتانا شروع کیا کہ یا حضرت، میں ایک کفن چور ہوں، میں ایک کفن چور تھا، میں کفن چوری کیا کرتا تھا، قبریں کریدنا میرا مشغلہ تھا اور میں اسی کام سے اپنی گزر بسر کر رہا تھا۔ میں کفن چوری کرتا تھا، اسی سے میرے گھر کا چولہا جلتا تھا، اسی سے میں خود کھاتا تھا اور اسی سے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ یا حضرت، ایک مرتبہ میں اپنے معمول کے مطابق قبر کھود رہا تھا، میں نے ایک قبر کھودی۔ جب میں نے پہلی قبر کھودی اور جیسے ہی قبر کے اندر گیا تو اندر کا جو منظر تھا اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی، اور یہ منظر میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے قبر کے اندر دیکھا کہ وہاں ایک مردہ لڑکی پڑی ہوئی تھی، یہ قبر ایک لڑکی کی تھی۔ جب میں اس قبر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہے، قبلے سے پھرا ہوا ہے،
ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم اسے دفن کرتے ہیں، کوئی مردہ ہو، کوئی لڑکی ہو، مسلمانوں کا قانون ہے کہ جب اسے دفن کرتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں جلدی سے قبر سے باہر آنے لگا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلنے لگا تو مجھے اچانک ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کہنے والے نے کہا کہ کیا تو یہ معلوم نہیں کرنا چاہے گا کہ اس کا چہرہ قبلے سے کیوں پھرا ہوا ہے، اسے کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی بالکل، میں معلوم کرنا چاہوں گا، میں جاننا چاہوں گا کہ اسے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ تو جواب ملا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ نمازیں تو پڑھتی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں نماز کی کوئی فضیلت نہیں تھی، نماز کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا بس نماز پڑھی ایک سائڈ پر، یہ خدا کے لیے نہیں پڑھتی تھی، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ نماز پڑھنی ہے، اور پڑھ کر اس کی نگاہوں میں نماز کی کوئی فضیلت اور فرضیت نہیں تھی۔ تو اسی کی سزا میں آج اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہے، قبلے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یاد رہے کہ جس شخص کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہو، قبلے سے پھر جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے اور اس شخص پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میں جلدی سے اس قبر سے باہر نکلا، چونکہ میرا معمول تھا کہ میں اپنی زندگی کی گزر بسر کفن چوری سے کیا کرتا تھا، لہٰذا میرا ایک قبر سے کام نہ بنا تو میں دوسری قبر کھودنے لگا۔ اب جیسے ہی میں نے قبر کھودی، دوسری قبر کے اندر داخل ہوا تو میں نے جو منظر دیکھا، دیکھتے ہی میری دھاڑیں نکل گئی، میں چیخنے لگا۔ میں نے آگے ایک منظر دیکھا، وہ یہ تھا کہ ایک لڑکی کی مردہ لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لڑکی کا چہرہ خنزیر کی شکل جیسا ہوا پڑا ہے۔ اس کا جو چہرہ تھا وہ مسخ کر دیا گیا تھا اور خنزیر کی شکل میں وہ کنورٹ ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس کا یہ چہرہ دیکھا تو میں دیکھ کر دھاڑیں مارنے لگا۔ اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے قبر سے باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ اے قبر کے اندر آنے والے شخص، کیا تو اس لڑکی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا کہ اس نے زندگی میں کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج اسے اتنی بڑی سزا ملی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ ہی مسخ کر دیا گیا؟ تو میں نے پوچھا کہ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے اس نے کون سا گناہ کیا تھا۔ تو پیاری بہنوں، وہ نوجوان کہنے لگا مجھے آواز آئی، مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ لڑکی اپنے چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے، اپنے چہرے کا خوب میک اپ کر کے، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر، اپنی آنکھوں میں کاجل اور سرما لگا کر غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ یہ اپنے جس چہرے پر میک اپ کرتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ غیر محرم لوگ مجھے دیکھیں گے اور میری توجہ حاصل کریں گے، وہ میری طرف اٹریکٹ ہوں گے، میں ان کی توجہ حاصل کروں گی، لوگ میری تعریفیں کریں گے، اس سوچ کی بنا پر یہ میک اپ کرتی تھی اور گھر سے باہر جاتی تھی۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اسے سزا یہ دی کہ اس کا چہرہ مسخ کر دیا، اس کے چہرے کو خنزیر کی شکل جیسا بنا دیا، اس کے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیا کہ آج اگر اس کی حالت کوئی دوسرا انسان دیکھ لیتا تو دیکھتے ہی وہ فوراً توبہ کر لیتا۔ تو پیاری بہنوں، وہ شخص کہنے لگا اس کا یہ گناہ جاننے کے بعد جب میں قبر سے باہر نکلا تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ دوسری قبر سے تو میرا کام نہیں بنا، گھر جاؤں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں، تو میں اپنا گزارا کیسے کروں گا، اپنی گزر بسر کیسے کروں گا، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہیں گے، میں خود بھوکا مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میرے بچے کہاں جائیں گے؟ تو میں نے تیسری قبر کھودنی شروع کر دی۔ اب جب میں نے تیسری قبر کھودی تو جیسے ہی قبر کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ایک دم ایسے لگا کہ جیسے میں ابھی ختم ہو جاؤں گا، میں خود بھی مر جاؤں گا، میرے جسم میں سے طاقت ختم ہو گئی۔ میں نے آگے جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہ کون سا منظر تھا؟ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے جسے قبر کے اندر آگ کے تانت سے زمین میں بندھا ہوا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ایک گدھا کھڑا ہے۔ اس لڑکی کی میت گدھے کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔
تو جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر گدھا کیا کر رہا ہے تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب جلدی سے باہر پلٹنے لگا، لیکن میرے جسم میں قوت نہیں تھی، میرے جسم میں طاقت نہیں تھی کہ میں یہاں سے باہر نکل سکوں۔ جیسے ہی تھوڑا سا پلٹا تو پیچھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ کیا اس لڑکی کے گناہ کے بارے میں نہیں جاننا چاہو گے؟ تو میں نے کہا جی ضرور جاننا چاہوں گا، مجھے بتایا جائے کہ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے۔ تو مجھے ایک غیبی آواز آئی، بتانے والے نے بتایا کہ یہ لڑکی غیر محرم مردوں کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھی، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر بلاتی اور ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھی، اپنا تعلق بڑھاتی تھی، ان سے گناہ کرتی، ایک تو خود گنہگار ہوتی تھی اور دوسرا ان لوگوں کو گنہگار کرتی تھی۔ اور جب اسے کوئی شخص نہیں ملتا تھا، کوئی غیر محرم مرد اپنی شہوت پوری کروانے کے لیے نہیں ملتا تھا، تو اس نے اپنے گھر کے اندر ایک گدھا رکھا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، یہ اسی گدھے کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتی تھی، اس کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھی۔ تو پیاری بہنوں، وہ نوجوان بتا رہا تھا کہ پھر مجھے بتانے والے نے بتایا کہ ایک دن یہ گناہ کے دوران مبتلا تھی، یہ گدھے کے ساتھ گناہ کر رہی تھی کہ اتنے میں موت کا فرشتہ آیا، قبل اس کے کہ یہ اس گناہ سے چھٹکارا پاتی، اس گناہ سے توبہ کرتی، موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر کے چلا گیا۔ اب اسی حالت میں یہ مر گئی، اس نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کیے یہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ جب یہ مری تو لوگوں نے اس کی لاش کو، اس کی میت کو گدھے سے جدا کرنا چاہی، لیکن وہ جدا نہ ہوئی۔ اب لوگوں نے مجبوراً اسے اس قبر کے اندر ایسے ہی دفن کر دیا، لہٰذا آج تک اسے سزا یہ مل رہی ہے کہ اس کے جسم کے جن حصوں پر غیر محرم مردوں کے جسم کے حصے لگتے تھے، ان حصوں پر آگ فرض ہو گئی ہے، آگ واجب ہو گئی ہے۔ اب تا قیامت اس کا جسم ایسے ہی جلستا رہے گا۔ جب اس کا جسم جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے، تو دوبارہ اسے ایک نئی شکل دی جاتی ہے اور پھر سے اسے جلسایا جاتا ہے۔ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور یہ گدھا بھی قیامت تک اس کے ساتھ ایسے ہی قبر کے اندر ہی رہے گا۔ تو پیاری بہنوں، اس کا یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں جلدی سے قبر سے باہر نکلا، اور اب میرے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا کہ میں چوتھی قبر کیسے کھودوں۔ لیکن پھر بھی جب مجھے اپنی بھوک نظر آتی، جب مجھے اگلا وقت نظر آیا، تو فوراً میں چوتھی قبر کھودنے لگا۔ اب میں نے چوتھی قبر کھودی۔ جب چوتھی قبر کھود کر قبر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے جسے قبر کی آگ نے لپیٹ رکھا ہے، اس کے جسم پر زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، توق بندھے ہوئے ہیں، لوہے کی زنجیر ہے، آگ کی زنجیر ہے جس نے اس کے جسم کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ چیخو پکار کر رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم میں دہل گیا، میرا دل دہل گیا، میں ڈر سا گیا کہ یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، شاید مجھے عبرت دکھانے کے لیے یہ واقعات دکھائے جا رہے تھے، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے توبہ کروانا چاہتا تھا۔ تو جب میں باہر نکلنے لگا، پیچھے سے آواز آئی کہ کیا اس کے گناہ کے بارے میں نہیں جاننا چاہو گے؟ میں نے کہا ہاں جاننا چاہوں گا، مجھے بتایا جائے کہ اس نے کون سا گناہ کیا جو اتنی بڑی سزا مل گئی کہ اس کا پورا جسم لوہے کی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو پھر آواز جو آ رہی تھی، اس غیبی آواز نے مجھے بتایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ نماز نہیں پڑھتی تھی، یہ قرآن نہیں پڑھتی تھی، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ تو پیاری بہنوں، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ تو پیاری بہنوں، اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، میں قبر سے باہر آیا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن جب اپنے بچوں کی بھوک کے بارے میں سوچتا، جب اپنی بھوک کے بارے میں سوچتا تو ایک بار پھر سے دل ساتھ دینے لگتا، ایک بار پھر سے میری ہمت میرا ساتھ دینے لگتی کہ ایک بار دوبارہ سے قبر کھودوں، ہو سکتا ہے میرا کام بن جائے۔ تو
تو وہ شخص کہتا ہے اب میں نے 5ویں قبر کھودی، جب میں نے 5ویں قبر کھودی تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قبر کے جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ قبر جو ہے تحد نگاہ وسیع ہوئی پڑی ہے، جہاں جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی قبر وسیع تھی، قبر کے اندر روشنی ہی روشنی تھی۔ قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا، وہاں سے خوشبوئیں آ رہی تھی، پھولوں کی اور پھلوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایسی وہاں پڑی ہوئی ہے، تخت و تاج کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اور اس کا جو کفن تھا اس کے اوپر ذرا سا داغ نہیں لگا تھا، اس کا جو کفن تھا وہ صاف ستھرا تھا، قبر کی مٹی سے بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئی کہ ابھی تک پیچھے کیا منظر دیکھتا آیا ہوں اور ابھی کیا دیکھ رہا ہوں۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی کہ کیا تو اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا کہ اس نے کون سے کام کیے تھے، کون سے اچھے اعمال کیے تھے جن کی وجہ سے آج اس کی قبر روشن اور منور ہو چکی ہے؟ تو وہ بتانے والا نوجوان کہنے لگا کہ میں نے پوچھا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں اس نے کون سی نیکیاں کی ہیں۔ تو پھر آواز آئی کہ یہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی محبوبہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، یہ قرآن پڑھتی تھی، یہ نمازیں پڑھتی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری کی، اس نے اللہ کی کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ ہاں اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تو یہ فوراً توبہ کر لیتی تھی۔ تو پیاری بہنوں، اس کے بعد مالک بن دینار فرمانے لگے کہ اے نوجوان، جس طرح اس واقعے کے اندر گنہگاروں کے لیے سزا ہے، عبرت کا مقام ہے، اسی طرح نیکوکاروں کے لیے بشارت بھی ہے۔ لہٰذا جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں سکون پائے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 4 گنہگار عورتیں جن کی زندگی غفلت میں گزری، جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے تھے اور گناہوں کی اتنی بڑی سزا ملی کہ اللہ نے انہیں ایک نوجوان کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ جو بھی عورت سنتی ہے فوراً توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، سرخی لگاتی ہیں، میک اپ کر کے بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان سے میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ خدارا ابھی توبہ کر لیں، اپنے جسم کو پردے سے ڈھانپ لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آج میرے معاشرے کی کتنی عورتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بے حیائی پھیلا رہی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، گناہ کرتی ہیں، لائیو بیٹھ کر لڑکوں کے سامنے اپنی شہوت پوری کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو دیکھنے والے لوگ بھی اسی گناہ کے مرتکب ہو بیٹھتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آپ اگر دیکھتی نہیں لیکن آپ نے پوسٹ ضرور پڑھی ہوگی کہ کس طرح فلاں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح فلاں لڑکی زیادتی کا نشانہ بن گئی، کس طرح وہ گناہ میں مبتلا ہوئی، اس کے ساتھ زنا کیا گیا، فلاں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ تو پیاری بہنوں، جب تک آپ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گی تو کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ یہ زندگی آپ کی ہے تو آپ ہی اپنی مرضی سے گزاریں گی، اور جو عورت اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی ہے پھر قیامت کے دن وہ جہنم کی مستحق بن جائے گی۔ لیکن جو لڑکی یہ دنیا والی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے گی، پھر قیامت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی اسی کی مرضی سے گزرے گی۔ تو پیاری بہنوں، اسی زندگی میں توبہ کر لیں، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہمیں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔